بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ عبد الرحمان بٹ آپ کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا عنوان گفتگو ہے وہ ہمارا آج کے بہت ہی ایک باٹم لائن کے ٹاپک سے ہے، جیسا کہ تمام ہی حضرات جانتے ہیں، جو ہمارے سامعین ہیں، ویورز ہیں یا آڈینس ہیں، تمام لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ توشہ خانہ کا جو معاملہ آج کل ہے ہمارے میڈیا پر وائرل ہے، ہر ایک زبان زد عام ہے۔ تو اس معاملے کی تہہ تک ہم پہنچنے کے لیے ہمیں اس کے اصل حقائق، اس کے اصول اور اس کے ضوابط کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کے بیسک رولز اور بیسک حقائق کی، توشہ خانہ ہے کیا، تو اس کا تھوڑا سا تعارفی بیان اگر دیا جائے تو توشہ خانہ کیبنٹ ڈویژن کا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر تمام تر باہر سے ملنے والے تحائف اور جو باہر کے مہمان جو پاکستان آتے ہیں یا یہاں سے باہر جو ہمارے منسٹرز آتے ہیں اور وہاں سے وہ ریسیو کرتے ہیں، وہ تمام تر تحائف کو کیبنٹ ڈویژن میں پاکستان لا کر انہیں رکھا جاتا ہے، انہیں سنبھالا جاتا ہے، اور جس ڈپارٹمنٹ میں اس کو سنبھالا جاتا ہے اس کو ہم توشہ خانہ کہتے ہیں۔ توشہ خانہ کی اسی اعتبار سے اصول بھی بنائے گئے۔ ان رولز کو 2002 سے لے کر 2017 تک اس کے اصول کچھ تھے، اور 2017 کے بعد اس میں 18 دسمبر 2018 میں اس میں چینجنگ ہوئی، اور اصول جو ہیں، اس کے جو رولز ہیں توشہ خانہ رولز، ان کو دوبارہ امینڈ کیا گیا، دوبارہ نئے طریقے سے ان کو ترتیب دیا گیا۔ سب سے پہلے اگر بات کریں ریسیونگ کی، تو توشہ خانہ میں ریسیونگ جو ہے وہ صرف دو صورتوں میں ممکن ہے۔ جب ہم کہیں ہمارے کوئی منسٹرز جو پرائم منسٹر یا دیگر جو ہمارے وفاقی وزراء ہیں، اگر وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، ملک سے باہر تشریف لے کر جاتے ہیں، تو وہاں پر ان کی آنر میں جو چیزیں ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور ریگارڈلیس آف اٹس ویلیو کہ اس کی مالیت کتنی ہے، تعداد جو ہے وہ کتنی ہے، وہ جو تمام تر ان کو ملتے ہیں تحائف وہاں سے، وہ ان لوگوں کے جو پاس ہیں وہ چیف پروٹوکول کے تھرو ان تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ریسیو کر سکتے ہیں ان میں صرف پرائم منسٹر ہیں، ہمارے دیگر وفاقی وزراء ہیں، اور وہ تمام لوگ جن کا اسکیل پے اسکیل 1 سے لے کر پے اسکیل 4 تک ہے، وہ لوگ یہ توشہ خانہ کی مد میں یا تحائف کی مد میں ملک کے نام پر ہمارے جو ہے یہ لوگ وہ ریسیو نہیں کر سکتے تحائف جو ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگر بات کریں کہ یہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے تحائف کو دوسرے ملکوں کے ایجنٹ سے یا دوسرے ملکوں کے وزراء سے ریسیو کرنا، ریسیو کر کے اپنے پاس محفوظ کرنا، یہ تمام تر ذمہ داری ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو کہ منسٹرز کے ساتھ ایک ٹیم کی طرح چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے چیف پروٹوکول کی بات کریں یا فورن منسٹر کی بات کریں، جو لوگ ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، منسٹرز کے ساتھ جو موجود ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام تر گفٹس وصول کریں، وصول کرنے کے بعد ان کی ایک فہرست بنا کر اسے کیبنٹ ڈویژن میں پہنچایا جائے، اور کیبنٹ ڈویژن میں فہرست پہنچنے کے بعد کیبنٹ ڈویژن میں توشہ خانے میں وہ تمام تر تحائف پہنچا دیے جائیں۔ اس کے بعد اگر آگے چلیں کہ کون کون الاؤ ہوتے ہیں، تو میں پہلے اس بات پر بات کر چکا ہوں کہ تمام تر وفاقی وزراء، صوبائی وزراء جو کہ سرکاری دوروں پر ملک سے باہر جاتے ہیں، یا باہر کے ملک سے کوئی سرکاری دورے پر کوئی بھی غیر ملکی وزیر یا جو بھی افراد پاکستان آتے ہیں سرکاری دورے پر، اور جو اپنے ساتھ تحفے تحائف لاتے ہیں، وہ لوگ اس چیز کو پابند ہوتے ہیں، جو چیف پروٹوکول ہوتا ہے اور فورن منسٹر کی جو ٹیم ہوتی ہے، اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ اس کی ایک فہرست بنا کر کیبنٹ ڈویژن کے حوالے کریں۔ اچھا، اس کے بعد بات کریں پے اسکیل 1 سے لے کے پے اسکیل 4 تک، یہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ بالکل بھی ان لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ باہر کے ملک سے اگر کوئی بھی وزیر یا کوئی بھی پرسنالٹی باہر کے ملک سے فورن سے پاکستان آتے ہیں، اور آ کر اگر وہ پے اسکیل 1 سے لے کے پے اسکیل 4 تک کے کسی بھی سرکاری ملازم کو اگر کوئی انعام ہی کے طور پر اگر کچھ کیش دے دیتے ہیں، تو ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان سے وہ کیش وصول کریں۔ یہ بات ہو رہی ہے پے اسکیل 1 سے لے کے پے اسکیل 4 تک کی۔ اب اس کے بعد بات کریں، وہ تمام تر تحائف جب توشہ خانہ میں رکھوا دیے جاتے ہیں، تمام تر تحائف توشہ خانہ میں رکھوانے کے بعد اگر کوئی منسٹر یہ بات چاہے کہ اگر وہ یہ وصول کرنا چاہتا ہے، رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس رائٹس ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک پروسیس ہے۔ پروسیس اس طرح سے ہے کہ وہ جو تحائف رکھوائے جاتے ہیں توشہ خانہ میں، اس کی سب سے پہلے اس کی ویلیو اسیس کی جاتی ہے تھرو ایف بی آر کے تھرو یہ پتہ کروایا جاتا ہے کہ اس چیز کی ویلیو کتنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پرائیویٹ اپریسرز کے تھرو
یہ پتہ کیا جاتا ہے کہ اس کی ویلیو کتنی ہے۔ اب ان تمام جو ہیں وہ چیزیں، ان چیزوں کی جو ویلیو پتہ کی جاتی ہے، اس کا 25% جو ہوتا ہے نا، انہوں نے اس کا لگانا ہوتی ہے، ویلیو لگتی ہے، ویلیو لگنے کے بعد 25% میں سے دونوں دیکھتے ہیں، 25% سے جو زیادہ کی ویلیو ہوتی ہے اس کو پے کر کے تو وہاں سے جو اپنے وزراء حضرات ہوتے ہیں وہ پے ریسیو کر سکتے ہیں۔ میں یہ بات دوبارہ ایلیبریٹ کر دیتا ہوں کہ کس طرح سے ریسیو کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو گفٹ وصول کیے جاتے ہیں بیرون ملک سے، اگر کوئی وزیر اعظم یا کوئی بھی منسٹر یا کوئی بھی وزیر یہ بات چاہے یا وہ گفٹ رکھنا چاہے، تو اس کے لیے پروسیس یہ ہے کہ اس گفٹ کی پہلے ایف بی آر سے مالیت طے کی جاتی ہے، ایف بی آر اس کی مالیت بتاتی ہے، اور اس کے بعد جو مالیت ہے اس کی ایک پرائیویٹ سطح پر، نجی سطح پر یہ اس کی پرائیویٹ جو ہے وہ مالیت پتہ کی جاتی ہے۔ دونوں کی جو 25% ہوتا ہے وہ ان کو پے کرنا ہوتا ہے۔ 25% اگر جو اس کی ایکچوئل ویلیو سے کم ہوتا ہے تو جو اس کی ویلیو سے اگر کم ہو تو پھر جو زیادہ کی مالیت ہوگی وہ اس کو پے کرنا پڑے گی۔ ساتھ ہی اگر بات کریں کہ 2017 سے پہلے جو یہ مالیت تھی، اگر وہ تمام تر تحائف جن کی مالیت 10,000 روپے سے 10,000 روپے تک ہے، پاکستانی روپیز تک ہے، تو وہ لوگ وہ تحائف وصول کر سکتے ہیں توشہ خانہ میں۔ اگر ان کی مالیت 10,000 سے کم ہے وہ فری آف کاسٹ ہوں گے، اور اگر 10,000 سے زیادہ کی مالیت ہوگی تو انہیں اس کا 25% پے کرنا پڑے گا۔ اب 25% جو ہے وہ ایف بی آر کا زیادہ ہے یا وہ پرائیویٹ سطح پر لگائی گئی قیمت کا 25% زیادہ ہے، یہ باتیں پہلے گورنمنٹ سطح پر دیکھی جائیں گی۔ میں اس بات کو اس طرح سے آسان کر دیتے ہیں سمجھنے والوں کے لیے کہ اگر ایک پین یہ میرے پاس موجود ہے اور اس کی ایک ویلیو جو ایف بی آر نے وہ لگائی ہے 150 روپے، جبکہ پرائیویٹ سطح پر اس کی ویلیو لگائی ہے 100 روپے، تو ایف بی آر کی سطح پر چونکہ 150 روپے کی 25% ویلیو زیادہ ہوگی، لہٰذا جو ایف بی آر کی لگائی گئی جو مالیت ہوگی اس پین کی، اس کا 25% اس بندے کو پے کرنا پڑے گا جو کہ اسے رکھنے کا، جو کہ وہ تحفہ یا تحائف رکھنے کا شوقین ہے۔ تو اگر وہ شخص 25% پے کر دیتا ہے پھر تو قانونی سطح پر لیگلی وہ شخص جو ہے وہ یہ رکھنے کا مجاز ہے، تحفہ جو بھی ہے۔ لیکن 2017 کے بعد ہی اس میں اصول میں تھوڑی سی چینجنگ ہوئی، اور 18 دسمبر 2018 کے بعد یہ جو ویلیو ہے 10,000 سے بڑھا کر 30,000 کر دی گئی تھی جی۔ تو 30,000 کی مالیت تک کی جو بھی تحائف تھے وہ کسی بھی وزیر کو جس نے ریسیو کیے ہوں، یہ بات قابل ذکر ہے یہاں پر کہ یہ تحائف وہی وزراء حاصل کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ تحائف حاصل کیے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سمجھانے کی اگر میں بات کروں تو اگر یہ کوئی تحفہ میں نے حاصل کیا ہو تو اس کو کوئی دوسرا نہیں ریسیو کر سکتا، کوئی دوسرا ریٹرن نہیں کر سکتا، وہ میں ہی لے سکتا ہوں اگر میں اس بات کا اہل ہوں کہ اس کی مالیت کا 25% پے کر سکتا ہوں، اس صورت میں اگر اس کی ویلیو 30,000 سے زیادہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہمارے پاس جتنے بھی تحفے تحائف جو ابھی توشہ خانہ کا ریکارڈ واضح کیا انہوں نے پبلک کے لیے، جو پبلک کی ہے جتنا بھی ریکارڈ ہے توشہ خانہ کا 2002 سے لے کر 2022 تک کا، اس میں اگر دیکھیں تو 2017 تک وہ تمام تر تحائف جن کی مالیت 10,000 تک تھی وہ فری آف کاسٹ انہوں نے ریٹین کر لی، اور اس کے اوپر جس نے چاہا اس نے 25% ویلیو ادا کر کے تو وہ تحفہ رکھ لیا۔ اس کے بعد جب ویلیو اس کی 30,000 ہو گئی تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک ٹرم جو ہے وہ اس کے ساتھ ایڈ کر دی، جو کہ شاید اس کے ساتھ پہلے بھی منسوخ تھی۔ وہ یہ تھا کہ تمام تر تحائف لیے تو جا سکتے ہیں لیکن وہ تحائف جو کہ دو کیٹیگریز میں آتے ہیں، ایک یہ کہ اگر وہ اینٹیک کیٹیگری میں اور دوسرا اگر ان کی کوئی ہسٹوریکل ویلیو ہے، ان دو کیٹیگریز میں جو بھی تحائف آتے ہیں ان کو کوئی بھی منسٹر، کوئی وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر، خواہ وہ کسی بھی منصب پر فائز ہو، وہ یہ ریٹین نہیں کر سکتا، ان کو ڈپازٹ کروانا ہوتا ہے توشہ خانہ میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ اگر بات کریں وہ جو ہے ڈپازٹ ہو جاتے ہیں توشہ خانہ میں، لیکن کچھ تحائف ایسے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر بات کریں پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، یہ دیگر جو بھی گورنر ہاؤس وغیرہ باہر کے جو ہے وہ ملکوں سے ملنے والے تحائف کو، جس میں ہم کہہ لیں ڈیئر ہیڈ ہے جیسے، تو اس کو اگر ہم نے آویزاں کرنا ہے، ڈسپلے کرنا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں یا گورنر ہاؤس میں، تو اس کے لیے
جو کیبنٹ ڈویژن ہے اس کی ٹیم کو ایک باقاعدہ سے ایک لسٹ بنانی پڑتی ہے، اس کو کیٹلاگ بنانا پڑتا ہے، کیٹلاگ بنانے کے بعد ان کو یہ بات مینشن کرنی پڑتی ہے کہ کون سا تحفہ جو ہے وہ کس جو ہے گھر میں، یا پرائم منسٹر کے گھر میں ہے، یا وہ پریزیڈنٹ آف اسٹیٹ کے گھر میں ہے۔ ان چیزوں کو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو تفصیل دینی پڑتی ہے، اور وہ اس بات کے پابند ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو سرکاری محکمہ نہ کارروائی ان کے خلاف کی جاتی ہے، وہ کسی بھی خاص سطح پر ہو سکتی ہے۔ یہ تو تمام وہ اصول تھے جو کہ توشہ خانہ جن اصولوں پر چلتا ہے، اور یہ تمام وہ مسائل ہیں جن کو مد نظر رکھ کر کوئی بھی توشہ خانہ کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ آج کل کے جو معاملہ چل رہے ہیں، جس میں پہلے تو ہمارے سابقہ وزیر اعظم کو اس میں نامزد کیا گیا، ان پر جو ہے وہ مختلف مقدمات چلائے گئے توشہ خانہ کے حوالے سے، خواہ وہ کچھ بھی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر کچھ دن پہلے ہی مزید وزراء کے نام سامنے آئے کہ انہوں نے توشہ خانے سے مختلف چیزیں لی اور ان کی اصل جو قیمت بنتی تھی وہ ادا نہیں کی۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ کن کن طریقوں سے ان رولز کی وائلیشن ہو سکتی ہے، کہاں کہاں پر کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کے جواب دیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم بات کریں، چونکہ ایک پرائم منسٹر ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، اگر انہی کی بات کر لی جائے تو ان کی وہ کس کس طرح سے وائلیشن کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، چونکہ ہمارے ہاں یہ ادھر یہ اصول طے کر دیا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی مالی 30,000 سے کم ہوگی یا 30,000 تک ہے، وہ فری آف کاسٹ ریٹین کر سکتے ہیں، ادروائز یو ول ہیو ٹو پے 25% ویلیو آف دیٹ گفٹ۔ تو اب پھر ایسا ہوا کہ اگر وہ یہاں پر وائلیشن اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے 30,000 سے اوپر کی مالیت کی چیز لی لیکن آپ نے اس کے 25% جو ہے وہ پے نہیں کیا۔ ٹھیک، دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ ہی کی رجیم میں، آپ ہی کے ایرا میں ایسا ہوا ہو کہ ایف بی آر نے بھی ویلیو لگائی ہو اور پرائیویٹ اپریزرز نے بھی اس کی ویلیو لگائی ہو، لیکن آپ نے بجائے ہائر ویلیو کا 25% پے کرنے کے اپنے لوئر جو ہے وہ ویلیو اس کی 25% پے کر دی ہے۔ یہ بھی پاسبل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے وہ ویلیو لگائی ہی نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے وہ جو ویلیو ہے وہ لگائے بغیر، کسی ریکارڈ میں لائے بغیر آپ نے وہ ادا تو کر دی ہو لیکن آپ نے اس کا ریکارڈ تیار نہ کیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے، جی ہاں یہ بالکل ممکن ہے، کہ اگر آپ کی اس کی ویلیو جو تحفے تحائف ہے وہ آپ شو ہی نہ کریں کہ یہ تحفہ آپ کو وہاں سے ملا ہے۔ اور اس صورتحال میں نہ صرف وہ ریسیور جو ہوگا تحفے یا گفٹ جو ہے وہ ان کو ریسیو کرنے والا جو شخص ہوگا، نہ صرف وہ گنہگار ہوگا بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ چیف پروٹوکول یا وہ شخص جو کہ پابند تھا اس بات کا، جس نے لسٹ جو ہے وہ مہیا کرنی تھی کیبنٹ ڈویژن کو، وہ بھی اس بات کا جواب دے ہوگا۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی یہ ان لوگوں کی، یہ جو کہ اگر ریسیور جو ہیں یہ وہ کس طرح سے اس کے وائلیشن کر سکتے ہیں۔ دوسری اگر بات کریں ان کی کہ محکمانہ سطح پر اس میں جو ہے وہ کس طرح سے مطلب داؤ پیچ لگا کر کوئی شخص جو ہے وہ تحفے تحائف میں خرد برد کر سکتا ہے کسی طرح سے، وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر تو آپ جو ہے وہ ساز باز کر لیں، ٹیم آپس میں کیبنٹ ڈویژن یا چیف پروٹوکول کی جو سب آرڈینیٹس ہیں وہ آپس میں ساز باز کر لیتے ہیں اس بات پر کہ جو تحفہ ہے اس کو وہ کنسیل کر لیتے ہیں، دکھاتے نہیں ہیں، لسٹ میں شو نہیں کرتے، اور اس کے بعد اس کو خرد برد کر لیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات بہت قابل ذکر ہے، بہت قابل اہم ہے اور ہمارے سمجھنے کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ اگر ایک شخص، کوئی وزیر، کوئی ملک کا وزیر اعظم کسی دورے پر جاتا ہے اور اسے وہاں پر ایک سے زائد، ایک سے لے کے 100 تک، ایک سے لے کے 1000 تک، یا ایک سے لے کے 1,00,000 تک جتنے بھی تحائف ملیں گے وہ سب کے سب ایک یا 1,000 تحائف کنسیڈر نہیں ہوں گے، وہ ایک ہی تحفہ کنسیڈر ہوگا۔ میں دوبارہ یہ بات آپ کے لیے سمجھنے کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ اگر میں بیرون ملک کسی سرکاری دورے پر کسی حیثیت سے جاتا ہوں، کسی سرکاری دورے پر، اور وہاں پر مجھے تحفے میں ایک پین، ایک کوٹ، ایک بک، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر مجھے ایک فلاور دے دیا جاتا ہے تو یہ 4 تحفے کنسیڈر نہیں ہوں گے، یہ 4 گفٹس نہیں ہوں گے، یہ ایک ہی تحفہ ہوگا۔
اور اسی ایک تحفے کی ویلیو لگے گی اور اسی ایک تحفے کا 25% جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا۔ یہ بات بہت اہم ہے ہمارے جاننے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کہ الزامات لگ رہے ہیں، الزامات یہ ہیں کہ جناب انہوں نے جو ویلیو لگائی اس کا ریکارڈ انہوں نے پیش نہیں کیا، یا جو انہوں نے ویلیو لگائی ہے وہ کم لگوائی ہے، یا ساز باز کر لی ہے، یا انہوں نے جو ہے وہ تحفہ لے کر آگے بیچ دیا ہے۔ یہ معاملہ دیگر ہے، ہمیں صرف چونکہ توشہ خانے کے رولز سے رہنا ہے، تو لہٰذا اس کے یہ مسائل ہیں۔ ملک کی سطح پر توشہ خانے میں کیا کیا معاملات چل رہے ہیں، سابقہ وزراء اعظم نے یہ کیا معاملات کیے، یا موجودہ وزیر اعظم یا منسٹرز اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ان تمام تر جو ہے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری عدالت عالیہ میں بہت سارے مقدمات اسی بات پر چل رہے ہیں، اور یہ کہنا کچھ بھی اس بارے میں قبل از وقت ہوگا کہ یہ معاملات کو کس طرح سے چلنا چاہیے اور کیا ان پر فیصلہ عدالتوں کا آنا چاہیے۔ عدالتوں کے کام ہے، عدالتیں کری ہیں اور عدالتیں اسے دیکھیں گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، انصاف کا بول بالا چل رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ ہمارا تو کام صرف حقائق کو جاننا اور حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کے آگے حقائق لانا تھا، جو کہ ہم نے رکھ دیے۔ عدالتوں کا کام عدالتیں کر رہی ہیں، ہم نے صرف اپنا کام نبھایا، اور ہماری کوشش تھی کہ آپ تک تمام تر حقائق جو ہیں وہ پہنچا دیے جائیں، ان کے اصول، ان کے رولز، اور ان رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام خود سے یہ فیصلہ کریں کہ رولز یہ ہیں، حقائق یہ ہیں، تو یہ کیس آپ کو کس طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اپنے کمنٹس میں اور دیگر جو ہے کمیونٹی میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں، اور یہ ایک بہت قابل ستائش بات ہوگی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔